بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 نومبر ہے، یوم اقبال، ایک ایسی شخصیت کا جنم دن جس نے ملت اسلامیہ برصغیر ہی کوئی نہیں بلکہ پوری امت مسلموں کو ایک نئی راہ، ایک نئی زندگی، ایک نئی امنگ دی، امید دی اور سوئی ہوئی امت مسلموں کو جگا دیا۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، ان کے دنوں کو بناتی ہیں اور ان کے افکار و نظریات کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام اور المیہ یہ ہے کہ اقبال کی شاعری سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی میں ہے اور انفارچونیٹلی فارسی پاکستان میں نہیں پڑھائی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو اقبال کی شاعری کا وہ حصہ تھا جو فارسی میں تھا، وہ آج کے جو ہماری نسل ہے کوئی بھی اردو دان وہ نہیں سمجھتا۔ اوپر سے المیہ یہ ہوا کہ نئی جو اردو ہے، انگریزی نما اردو، اس کے اندر بھی وہ سارے الفاظ متروک ہوتے چلے گئے جو اس وقت اقبال کی شاعری میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری نئی نسل تو اردو پڑھتے ہوئے بھی اردو شاعری کو بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ ضرورت اس عمر کی ہے اقبال کی شاعری کو، اقبال کے پیغام کو عام کیا جائے۔ بینگ ایجوکیشنسٹ ہم یہ دیکھیں گے اقبال کا نظریہ تعلیم کیا ہے۔ اقبال کے فلسفہ تعلیم کی سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے خودی اور معرفت الہی۔ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلیم ایک انسان کے اندر خودی کو پروان نہیں چڑھا رہی اور اس کو معرفت الہی کا تصور نہیں دے رہی تو وہ تعلیم نہیں، وہ زہر قاتل ہے۔ اور اس لیے انہوں نے بے شمار جگہوں پہ اس کا تذکرہ بھی کیا، جس کا ایک مشہور شعر ان کا، تعلیم کے تہذاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملاحم تو جدھر چاہے اسے پھیر، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، خودی ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ اور اسی طرح انہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد ایک شخصیت کی تعمیر ہے، ایک شخصی کی انفرادیت کی تعمیر ہے، اور اقبال نے سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا کہ ایک فرد کی جو انفرادیت ہے، جو اس کی خودی ہے، اس کو پروان چڑھانا۔ اگر خودی اس کی پروان نہیں چڑھ رہی تو وہ ساری ریاضت، وہ حکمت، وہ تعلیم ساری بیکار ہے۔ جس کو اقبال نے یوں کہا کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لا ہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اصل جو حکمت اور تعلیم کا بنیادی مقصد ہے وہ خودی کو پروان چڑھانا ہے۔ تو پہلی چیز جو اقبال نے سب سے زیادہ جس پہ زور دیا ہے وہ خودی ہے۔ اور خودی کیا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو پہچان لے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کی معراج کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ جس طرح کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اقبال کا جو سب سے زیادہ زور ہے، فلسفہ ہے، وہ خودی کے اوپر ہے۔ دوسری چیز جو اقبال نے تعلیم کے بنیادی مقاصد کے اندر بیان کیا وہ مقصد زندگی سے آشنا ہونا ہے۔ اگر تعلیم آپ کو مقصد زندگی سے آشنا نہیں کر رہی، وہ آپ کو کسی روزی روٹی کے اور پیٹ بھرنے کے اوپر لگا رہی ہے، تو یہ ایک زہر ہے جو آپ کی رگوں میں ہنڈیلا جا رہا ہے۔ جس کو اقبال نے کچھ یوں کہا، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں تو کفے جو۔ پھر کہا عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے قبض کی تیری روح دے کر تجھے فکر معاش۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلیم آپ کو فکر معاش کے اوپر لگا رہی ہے، آپ کو پیٹ پالنے کے اوپر لگا رہی ہے، آپ کو روزی روٹی کے اوپر لگا رہی ہے، تو تعلیم نہیں ہے، وہ زہر ہے اور اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اقبال یہ جو سنگ و خشت کے جہاں ہیں جس کے اوپر پوری دنیا لگی ہے اور مادی ترقی ہے، اس کے بجائے وہ افکار کی ترقی کو اور افکار کی تازگی کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ پھر اقبال تعلیم کو ذریعہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خواب دیکھنے کا، بڑی سوچ رکھنے کا، مایوسی سے اور نا امیدی سے نکلنے کا۔ جس کا اقبال نے کہا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، زمانہ ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ پھر نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے، خدائے لم جزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو اقبال سمجھتے ہیں ایسا نظام تعلیم، ایسی چیز جہاں پہ امت کے نوجوانوں کو بڑا خواب دیا جائے، بڑی سوچ دی جائے۔ علامہ اقبال تعلیم کو، علم کو امید کی ایک راہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے وہ علم و عرفان کا زوال ہے۔ جس کو اقبال نے یوں فرمایا، نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں،
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یعنی ایک نیا ولولہ، نیا حوصلہ، نیا جذبہ اگر نہیں ہے تو پھر نو امیدی اور مایوسی جو ہے وہ علم و عرفان دونوں کا زوال ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اسی طرح سے فرمایا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ غارت گھرے باطل بھی تو۔ اقبال مایوسی اور نا امیدی کو اور ڈر اور خوف کو تعلیم اور علم اور عرفان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر مایوسی ہے تو پھر آپ تعلیم کے راستے پہ نہیں ہیں۔ تعلیم آپ کو اگر مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کو نا امیدی کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے، آپ معلومات کا مجموعہ تو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو رہے۔